السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے سامنے مختصر طور پر شب معراج کی، اس کی حقیقت اور چلے جانے والے لوگوں کے درمیان جو رسومات ہیں، جو خرافات ہیں، اس کے متعلق سے بات ہے۔ شب معراج اصل کیا چیز ہے، پہلے اسے پہچان لیں۔ معراج جو ہے، اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اندر سفر کرایا، اور یہ سفر اللہ نے جو ہے دنیاوی اعتبار سے اور آسمان کے نظام کی چند چیزوں کو اللہ نے ذکر جو ہے کرانے کے لیے، اپنے امت کو جو ہے سمجھانے کے لیے اللہ نے اس سفر کرایا آپ کو۔ اور سفر جو ہے رجب المرجب میں بعض اقوال کے مطابق سے 27ویں رات کو، یعنی جسے 27ویں شب کہتے ہیں معراج کی، اس رات کو اللہ نے کرایا ہے، جس کو شب معراج کر کے لوگ یاد کرتے ہیں۔ معراج رات کے اندر معراج کرائی گئی، اسے شب معراج بولتے ہیں۔ لیکن یہ عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا عمل ہوا ہے، عبادت کا عمل نہیں ہوا۔ اس رات کے اندر عبادت کی جو ہے فرضیت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے جو ہے چیزیں بتائی آخرت کے فکر کے لیے، اور پھر اسی طرح شوق دلانے کے لیے بہت سارے جنت کے مناظر بتائے، خوف دکھانے کے لیے اور خوف کو پیدا کرانے کے لیے جہنم کے مناظر بھی بتائے، اور پھر عظیم الشان عمل تحفے کے شکل میں اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر نماز جیسے عمل کو تحفے میں دیا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ رات ہمارے حق میں عبادت والی رات ہے، یا جس کے اندر جو ہے کوئی عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ثابت ہو، ایسا کوئی عمل ہے، یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کو کوئی عمل کا جو ہے ماحول بنایا، ایسے کوئی عمل ہے، یا اسی طرح حضرات تابعین تبع تابعین نے اس کو جو عمل کا کوئی ماحول بنایا، ایسا کوئی جو ہے، یہ ہمیں تھوڑی مختصر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام احادیث کے اندر بھی کہیں بھی کوئی بھی متعلق سے ایسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کے سفر کے بعد آپ جو ہے کئیوں سال دنیا میں رہے، اور کئیوں سالی اعتبار سے آپ کی زندگی میں شب معراج آیا ہے، لیکن اس سال کے رجب کے مہینے کے اندر آپ نے کوئی عمل کے اعتبار سے اس رات کی خصوصیت میں نہ آپ نے کوئی عمل کیا، نہ صحابہ کو اس عمل کا شوق دلایا، نہ اس کے متعلق سے کوئی ماحول بنا ہے۔ اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے خاص چہیتے خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، اور اس میں جو خاص صحابہ بھی ہیں، کہ ان کی زندگی کے متعلق سے بھی کوئی بھی جو ہے اس مہینے کی، اس تاریخ کی عمل کے اعتبار سے کوئی جو ہے فضیلت کسی بھی اعتبار سے بھی ظاہر نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ، لوگوں نے اس چیز کے اعتبار سے ایک عجیب طور پر ہر سال میں یہ غلو ہوتا جا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ کمی آتی جا رہی ہے، حالانکہ ہر سال کے اندر بیانات میں جو ہے جمعہ میں بیانات کے طور پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھئی شب معراج کی کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اعمال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ بات ہے کہ آدمی ہر موقع پر 5 وقت کے نماز کا اہتمام کرے، جو فرض ہے اللہ کے جانب سے، اس فرض والی زندگی کی ذمہ داری کو پورا اہتمام کرے۔ اور پھر اسی طرح جو اہمیت کے اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کی اہمیت ہے، آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تو اس رجب و شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے۔ آپ کا یہ عمل تھا دعا کا بس۔ تو براہ کرم مہربانی فرما کر تمام جو ہے
مسلمان بھائیوں سے اور اسی طرح خصوصاً خواتین سے خاص طور سے جو گزارش ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت کی شکل بنا کر عبادت کا ماحول ہرگز نہ بنائے، اور اپنے سہیلیوں میں عورتیں اسی طرح مردیں اپنے دوستوں میں کوئی ایسا واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی چیز کے اندر شیئر نہ کرے۔ اگر کوئی بیانات تو اگر ایسا کر بھی رہے ہیں تو اس چیز کو ہرگز عمل میں ہرگز نہ لائیں۔ اور رہا مسئلہ روزے کے متعلق سے کہ اس کے اندر کوئی روزے کی بات بھی نہیں ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کو ادا کرنا ہے تو ہر ماہ آپ 13، 14، 15 چاند کے روزہ رکھا کرتے تھے، یہ آپ سے ثابت ہے۔ لیکن شب معراج کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ایسے کوئی ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے عمل کا اس کو اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، جو نبی کا جو عمل زندگی کا ہے اس عمل کو چھوڑ دیے، جو عمل نبی سے ثابت نہیں اس کو عمل بنا لیے۔ روزہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، وارن کے 2 روزے رکھا کرتے تھے، پھر جمعرات بھی آپ روزہ رکھتے تھے، اور پھر اسی طرح 13، 14، 15 کے روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ اس کو اس کا اہتمام کریں، اور اسی اہتمام کے اعتبار سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن آنے والے رمضان مبارک کا مہینہ، جس مہینے کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عبادت کرتے تھے الحمدللہ، تو اس کے اندر روزے کی فرضیت ہے۔ کئی ایسے مسلمان مردیں ہیں، عورتیں ہیں جو بیچارے رمضان کے روزے فرض ہیں اس روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں بہانے بنا لیتے ہیں، سفر کا یا کوئی مجبوری کا، کوئی کسی اور چیز کے اعتبار سے بھی بہانے بنا لیتے ہیں۔ ان بہانوں کے اندر کوئی 10 روزے رکھ لیے، کوئی 5 روزے رکھ لیے، کوئی 2 روزے رکھ لیے، کوئی بڑی رات بڑا دن کر کے روزہ رکھ لیے۔ یہ اپنی منمانی کے طور پر آج مسلمان جا رہے ہیں۔ یہ اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، نفل نہیں ہیں، وہ اللہ کے جانب سے فرض ہیں، اس کا خیال رکھے۔ اور پھر اس رات کے اندر پوری چاند سے لے کر چاند دیکھنے تک رمضان کی نماز پڑھے جانے والی تراویح رات کی وہ سنت ہے، وہ نفل نہیں، سنت ہے، اس کا خاص اہتمام کرے۔ کتنی عورتیں بیچاریاں، کتنے مرد ایسے ہیں کہ شروع کے 2 دن تراویح پڑھ لے، اس کے بعد اڑا مار دیے۔ کوئی 5 رکعت 10 رکعت پڑھ کے چلے گئے، کوئی 8 رکعت پڑھ کے چلے گئے، کوئی 4 رکعت پڑھ کے چلے گئے، کوئی پڑھے بھی نہ پڑھے بھی اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ذرا شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں اللہ کے جانب سے حکم ہے، جو چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانب سے حکم ہے، جو طریقہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیے۔ جو چیزیں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اس کی فضیلت نہیں ہے، اس کو عمل بنا لیے۔ اب شعبان کے 15 تاریخ آئے گا، اس میں بھی لوگ پریشان ہو جائیں گے، حالانکہ اس میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ روزہ ہے وہ فضیلت کے اعتبار احادیث کے اندر ہے، لیکن اس کی کوئی پابندی نہیں۔ جیسے محرم کے روزے ہیں، اس کی پابندی بتائی جاتی ہے، وہ سنت موقدہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کے اعمال کی سنت کے طریقے میں اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے طریقے کو قدر کرے، اور پھر 20 رکعت تراویح، اور پھر اسی طرح پورا شروع سے لے کر آخر تک پورے تراویح پڑھنا اور قرآن مجید کا پورا سننا، یہ دونوں بھی سنت ہیں۔ اور پورے رمضان کو روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ اور پھر آخری عشرہ 10 دن کا اعتکاف ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی فرمائے کہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال زندگی بسر کی، 10 سال میں کوئی 1 سال بھی آپ اعتکاف نہیں چھوڑے ہیں۔ اب ہم خود فیصلہ جائزہ لیں کہ ہم کتنی مرتبہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ کون ہے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والے؟ جو سنت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے، اولیاء اعظام سے ثابت ہے، جنہوں نے اس سنت کو زندہ کیا، عمل کیے۔ آج ہم اس سنت کو چھوڑ دیے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، خاص طور سے آنے والے مبارک مہینے کے رمضان کی فکر کرے، اور اس کے پورے روزے رکھنے کی نیت کرے، پوری تراویح پڑھنے کی نیت کرے، اور پھر اعتکاف کے لیے عورتوں سے خاص طور سے گزارش ہے، رسم و رواج کی حرکتیں چھوڑیں۔ اللہ کے باسن بولے، گوشت پاک کی باسن بولے، اپنی منمانی اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آنے والے رمضان مبارک کی پوری فکر کریں انشاءاللہ، اس کی تراویح اور اس کا آخری عشرہ 10 دن کا آپ انشاءاللہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں انشاءاللہ، عورتیں اور مردوں کو مسجد میں بھیجیں انشاءاللہ۔
मर्दों को चाहिए जो बार बार पूछते हैं कि शब मेराज को रोज़ा रखना क्या, ज़रा सुनो अच्छी तरह, ध्यान से अच्छी तरह ख्याल करें। जिसको भी हमारे यूट्यूब के ज़रिए से जो बात जा रही है वो अच्छी तरह दिल में बिठा लें कि अगर वाक़ईतन मुसलमान है, अपने नबी को उम्मती है, नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए अभी से तैयारी कर ले कि मैं 10 दिन पूरा इत्तिकाफ़ करूँगा, नबी से साबित है। तो मस्जिद में कोई इत्तिकाफ़ बैठने वाले नहीं रहता है। जो हदीस से साबित है इसको कोई जो है मानने के लिए तैयार नहीं। जो हदीस से साबित नहीं है उसे करने के लिए जो हर एक दिन पूछते रहते हैं कि मौलवी साहब शब मेराज क्या है, शब मेराज क्या है। तो समझने की ज़रूरत है। अल्लाह में अक़ल सलीम दे, दीन की समझ नसीब फरमाए। तो इसी बात पर मैं जो मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने अर्ज़ किया हूँ। अगरचे मेरी बात जो है थोड़ी सी तेज़ आपको होंगी, वाक़ईतन होना भी चाहिए, समझने की ज़रूरत। आज बहुत कम हमारी बहुत कमी हो गई है, हमारी ईमान की बहुत कमी आ गई है, हमारी मनमानी ज़्यादा बढ़ गई है। रस्म करेंगे, रिवाज करेंगे, लेकिन दीन पर नहीं चलेंगे। इसलिए दीन, अल्लाह का हुक्म, नबी के तरीक़े का नाम दीन कहते हैं। तो हमारे हुक्म के लिए रोज़े फ़र्ज़ व रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं कि चाँद से लेकर चाँद तक पूरे रोज़े रखे इंशाअल्लाह। अगर औरतें नापाकी की हालत में रोज़े नहीं रखते हैं तो जिनके रोज़े छूटे हैं, जितने रोज़े छूटे बाद में फिर ईद के बाद उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा करें, ये ज़रूरी है। और फिर आखिरी जो 10 दिन हो इत्तिकाफ़ सुन्नत है उसका एहतमाम करें। और फिर इसी तरह जो है पूरे 20 रकात तरावी पढ़ना ज़रूरी है, सुन्नत है ये। अपने मर्दों को जो मस्जिदों को भेजे, उनको तरगीब दे और अपने सहेलियों को व्हाट्सअप करे। मर्दों को चाहिए कि जो है पूरी जो है नमाज़ पढ़े और आने वाले रमज़ान के आखिरी अशरे की पूरी जो है इत्तिकाफ़ की अभी से तैयारी करे। जवान हो, अदड़ उम्र वाले हो और इसी तरह जो है हर किस्म के बालिग वाले हो, अक़ल समझ रखने वाले, उसके एहतमाम करे कि मैं मुसलमान होने के हैसियत से मेरे नबी की सुन्नत को जो है बजा लाना, यही मेरा अमल रमज़ान का अमल है। इस अमल को मुझे पाबंदी करना ज़रूरी है। अल्लाह करे इन बातों को मुझे और आपको सही समझ कर शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।